بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعوت و تبلیغ شب جمعہ مدنی مرکز کراچی اجتماع کی فکر بتاریخ 19/1/2024۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز بزرگوں، محترم بھائیوں اور دوستوں، یہ جو ہمارا آپس میں مل بیٹھنا ہو رہا ہے اور یہ ہمارے ہفتہ-واری اجتماع شب جمعے میں جو ہوتا ہے، آج بھی اسی کا ایک سلسلہ ہے کہ ہم یہاں پر جمع ہو کر بیٹھے۔ اس کے لیے ہمیں اتنا زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے اپنے اللہ کے بارگاہ میں، بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ زبردست خیریں ہیں اس کے اندر اور سارے عالم کے اندر خیریں پہنچتی ہیں اس ہمارے اس مجموعے کے اوپر جو خالصتاً لوجہ اللہ کی رضا کے لیے جمع ہوا ہے، اپنے آخرت کے غم میں، اپنی آخرت کے فکر میں۔ ہم سب جتنے بیٹھے ہمارے سب کے سامنے یہ احوال ہے، موت کے وقت کا حال، جان کنی، جان نکلے گی اس جسم سے، چلتے پھرتے دیکھتے بالتے سوچتے بوجھتے والے اس بدن سے جب نکل جائے گی جان، تو یہ سب دیکھتا بالتا سوچتا پوچھتا سنتا سوچتا یہ بدن ایک دم مٹی کا ڈھیر بن جائے گا، جان نکلے گی۔ ہم اس کی طرف بڑھ رہے ہیں، زندگی گزار کر وہاں تک کوئی نہیں۔ ہم میں سے کسی ایک کو بھی اس بات کا علم نہیں ہے، خبر نہیں کہ وہ گھڑی کس وقت آن پہنچے گی۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ایک پل برابر نہ آگے نہ پیچھے، بس اسی عین وقت میں گئے دنیا سے۔ دنیا سے جب گئے تو یہ ساری دنیا رستی بستی دنیا ہے جس میں ہم رہ رہے تھے، ہمارا گھر بھی اس میں ایک ہے اور ہمارے گھر میں اس کا ہمارا ایک خاندان بھی ہے، اس خاندان میں ہمارے بچے، ہمارے پوتے، ہمارے بھائی بہنیں، سب ہم سے محبت کرنے والے، ہم پر دکھنے والے، ہمارے غموں میں غمگین، ہماری خوشیوں میں خوش۔ تو ایسے بستے رستے جہان سے ایک دم جب وہ گھڑی آن پہنچے گی، سب سے تعلق ختم ہو جائے گا، بس ختم۔ بس نہ ہم کسی کے باپ رہیں گے، نہ کسی کے بیٹے رہیں گے، نہ کسی کے بھائی رہیں گے، نہ کسی کے شوہر رہیں گے، نہ کسی کے چاچا نہ ماموں رہیں گے۔ کیا رہیں گے؟ جنازہ۔ جنازہ تیار ہے، جنازہ تیار ہو رہا ہے، جنازہ اٹھ رہا ہے، جنازہ جا رہا ہے، نام تک کوئی نہیں لے گا، نام لے۔ تو ایسے حالات ہم میں سے ہر ایک کے اوپر آنے والے ہیں، اور ہمارے درمیان میں زندگی گزارتے ہوئے درمیان ایسے لوگ جو جا رہے ہیں ہمارے اندر سے دنیا سے، ہم بھی ان کے قریب ہوتے ہیں، چاروں طرف ہوتے ہیں، لیکن ہمارے اپنے اوپر بات نہیں آتی، لیکن اپنے اوپر یہ بات ہم نہیں لے سک رہے کہ ایسا میں بھی ہوں گا۔ یہ نہیں، وہ تو یہ بیمار تھا اور سب کینسر تھا اور فلانا تھا ڈمکا تھا، یہ تو چلا گیا، میں تو ٹھیک تھا۔ بلکہ یہاں تک کہ جب اٹھا کے قبرستان پہنچا دیتے ہیں، اپنے سامنے دیکھتے ہیں گڑا جس میں رکھنا ہے، تھوڑی دیر بعد اپنے بھائی کو، بیٹے کو، ماموں کو، چاچے کو ابھی اس کے اندر ڈال دینا ہے، اور ان اپنے ہاتھوں سے لپیں بھر کر اس کے اوپر مٹی ڈالنے والے ہیں ابھی تھوڑی دیر۔ لیکن ہم یہ اس کے لیے سمجھتے ہیں جی، اپنے اوپر بات نہیں لاتے، بلکہ اگر زبان پر ہاں بھائی جلدی کرو جلدی کرو، کس لیے جلدی کرو؟ تاکہ مجھے جا کے دکان کھولنی ہے، مجھے جا کے دفتر میں بیٹھنا ہے، مجھے جا کر کے اپنے دنیاوی سلسلوں میں مبتلا ہونا ہے، بس جلدی کرو چلتے۔ یہ اس لیے ہم جمع ہوئے کہ یہ بات ہمارے اوپر کیسے آ جائے۔ جیسے ایک بزرگ کا واقعہ آپ حضرات بھی سنتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، ان کی عطر کی دکان تھی، عطر خوشبوؤں کی دکان تھی، اور بڑی سجا کے رکھی ہوئی، بڑی چمکا کے رکھی ہوئی تھی وہ دکان، اور اس میں وہ روز بیٹھتے تھے اپنا کاروبار چلاتے تھے کہ ایک اللہ والے جنہوں نے اپنے اوپر اس بات کو سمجھا ہوا تھا کہ میری ہے یہ بات، میرے لیے ہے، وہ گزرتے ہوئے جب ایک نگاہ
शीशा बंद दुकान पर डाली, खुशबुएं भी उसमें आ रही और चमक दमक भी उसकी, और उस बारौनक दुकान में एक अच्छा सूरत अच्छा चेहरे वाला दीनदार किस्म का पढ़ा लिखा बंदा होशियार वो बैठे हुए थे, अपनी दुकान चला रहे थे। तो वो जब इस दुकान के सामने से गुजर हुए मुड़ के जब देखा तो खड़े हुए उस दुकान को देख रहे। एक कभी एक निगाह उस बुजुर्ग पर भी डालते हैं, फिर दुकान पर भी डालते हैं, फिर खड़े हुए देख। तो जब थोड़ी सी देर गुजरी तो बुजुर्ग ने पूछा कि भाई कुछ लेना है आपने, खुशबू खरीदनी है, कुछ चीज लेनी है दुकान से? उनने कहा मैंने तो चीज नहीं लेनी। तो फिर क्या इतनी देर से खड़े हो, मतलब क्या है? कहला मैं इस सोच में बैठा हूं कि इतनी सारी शीशियां, इतने सारे शीशों के अंदर शीशों के ताक और ये खाने बने हुए हैं, तो इन सब के अंदर आपकी रूह गई हुई है, रूह दाखिल है इन सब। तो जब तेरी रूह निकाली जाएगी तो एक एक शीशी से जब निकाली जाएगी तो उस वक्त तेरा क्या हाल होगा, मैं इस गम में करता हूं। ये बात हमने ऊपर लेनी है। हम भी इसी तरह से, हम अपनी दुनिया के जिन कामों में, जिन रोजगारों में, जिन मशागल में हमारी जिंदगी चल रही है, सांस हम ले रहे हैं, और कुछ चीज आ जाए तो खुश हो जाते हैं, कोई नफा मिल जाए तो अच्छे खुश हो जाते हैं, को जरा सी नुकसान किसी सूरत सामने आती है उस पर गमगीन भी हो जाते हैं, कभी कभी आंखों से आंसू भी निकल आते हैं, कभी किसी बुजुर्ग अल्लाह वाले की खिदमत में हाजिरी होती है तो उसके लिए दुआ भी मांगते हैं कि जितना नुकसान हो गया आप दुआ फरमा। हम सब भी इसी तरह इसी में जिंदगी गुजार रहे हैं। तो उस बुजुर्ग ने, उसको शायद ये बात अच्छी नहीं लगी कि ये आदमी इतनी देर से खड़ा, मैंने जब सवाल किया तो मुझे उसने ये जवाब दिया कि मेरी रूह कैसे इन शीशियों में से निकलेगी, क्या होगा? तो उन्होंने फौरन ही जवाब दिया, पहले तू अपना तो बता, तेरी रूह कैसे निकलेगी? कि तू मेरी रूह निकलना देख के लिए? हाँ, बस दाएं तरफ करवट लेकर यूं हाथ सर के नीचे रखा, लेट गया, बस लेट गया। अब वो जो दुकान वाले साहब हैं वो देखते हैं अभी उठेंगे, अभी उठेंगे, अभी उठेंगे। जब नहीं उठे तो फिर खुद आया, हिलाया जुलाया, एक दो और को बुला, देखा कि उसकी रूह परवाज कर चुकी थी कि हम ऐसे दुनिया से जाएंगे। अगर हम अपने ऊपर इस बात को लें, फिर जब लें तो फिर उसकी तैयारी में भी लगेंगे। जब तैयारी में लगेंगे, मिजाने मिल्ला, अल्लाह की तरफ से ये बात हो जाएगी कि हमारा दिल इस दुनिया से उचाट हो जाएगा, इसकी रोशनी अंधेरी में बदल जाएगी, इसकी रौनक बेरौनकी में बदल जाएगी, इसकी खुशियां हमारे लिए गम बन जाएंगे। अगर हमें वो कैफियत हमारी बन जाए कि जो इस दुनिया में रहकर हम अपनी मेहनत करके वो कैफियत अपनी बनानी है। हमारा इन चीजों के साथ नहीं दिल लगना है जो नजर आती हैं, हमारा उनके साथ दिल लगना है जो जिनकी खबरें हमारे पास आई हुई, उनके साथ दिल लगाना है। अल्लाह पाक की अजमत के साथ दिल लगाना है, अल्लाह की बड़ाई के साथ दिल लगाना है, अल्लाह की मोहब्बत के साथ दिल लगाना है, अल्लाह का कुर्ब होने से दिल लगाना है। अल्लाह ने इतनी बड़ी अजीम आखिरत हम सब के लिए बनाई, हम में से हर एक के लिए। अल्लाह अकबर, सोच भी नहीं सकते इतनी बड़ी बड़ी चीजें अल्लाह पाक ने हमारे लिए बनाई। उसके साथ हमारा दिल लगे, उन हूरों के साथ, उन गिलमान के साथ, वो जन्नत के खुशबुएं, उसके सोने चांदी हीरे जवाहरात, उसके बने हुए महल्लात। अब खुद इसका अंदाजा लगा सकते हैं ये दुनिया को, ये जो इधर पड़ेगा, बारौनक दुनिया है, हम सब इसमें रस्ते हैं, और इसकी चीजें हमें भी भाती है, अच्छी लगती हैं, ये खंबे देखकर खुश होते हैं। चाहे हमारे पास वो चीजें नहीं है, दूसरों के पास है, फिर भी हाँ भाई माशाल्लाह रहने के लिए बेहतरीन कोठी है, और बाद चौकीदार खड़े हैं राइफलें लेकर, और ड्राइवर इलाका खड़े हैं, जिस गाड़ी की तरफ इशारा करते हैं वो गाड़ी सामने आ खड़ी हो जाती है, और उसमें सवार होकर इशारा करते फलां तरफ जाना,
چلے جاتے ہیں. ہمیں بھی یہ رونق بارونق گھر ساری چیزیں یہ ہم کو یہ ایک دفعہ پھر سارا جہان ساری دنیا سارا جہان اس طرح کا بھر جائے. اس سب کو اللہ پاک نے فرمایا یہ مچھر کا پر بھی نہیں ہے اور مکڑی کا جالا بھی نہیں ہے, اس سے بھی کمزور اللہ نے اس کو فرمایا. اور ان کی اللہ نے تعریف کی ہے. سورۃ رحمان کھول کے پڑھیے نا, ہر آیت کیا کہتی ہے اللہ پاک اس میں کیا فرماتے ہیں ہم سے. اللہ اکبر. ایسے محلات جو ہیرے جواہرات سے بنے ہوئے اور جن کو کسی نے ہاتھ تک بھی نہیں لگایا, نہ کسی انسان نے, نہ جن محفوظ اللہ نے ہمارے لیے رکھے. اسی طرح اس کے اندر رہنے والی پورے غلمان وہ بھی محفوظ رکھے ہوئے. ان کی اللہ پاک نے کیا کیا تعریفیں فرمائی ہیں دوستو بزرگوں. تو ایک تو یہ ہے کہ بس اللہ رب ان چیزوں سے ہمارا دل لگنے لگے, ان چیزوں کی طرف ہمارا دل کھینچے, وہ ہماری چاہت کی چیزیں بن جائیں. ہم وہ چاہنے والے ہیں دنیا میں جیسے کہ اس کے لیے محنت کوشش کرنے والوں کے واقعات ہیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوئے, بڑی مجلس تھی, اٹھ کھڑے ہو کر کے عرض کیا یا رسول اللہ سب سے سمجھدار بندہ عقلمند کون ہے؟ اس کا مفہوم قریب الفاظ. ارشاد واضح ہوا کہ وہ جو موت کو یاد رکھے اس کی تیاری میں لگ جائے, یہ بندہ عقلمند ہے, یہ سمجھدار اور ہوشیار. تو پھر ہم ویسے بن جائیں. کہتے ہیں ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہ جب وہ رات میں کھڑے ہوتے تھے اللہ کے سامنے تو اپنے ہاتھ میں چابک رکھتے تھے اور یوں گھما کر پنڈلیوں پر مارتے تھے کہ میں تجھے اللہ کی عبادت کے اندر تھکاؤں گا. صحابہ بھی کیا فرمائیں گے کہ اپنے پیچھے مردوں کو چھوڑ کر کے آئے, میں مردانگی دکھاؤں گا. اور کیا یہ اچھا ہے کہ آج کی رات رکوع قیام کی رات ہے, آج کی رات رکوع کی رات ہے, آج کی رات سجدے کی رات ہے. اللہ اکبر. ابھی جو پچھلے سال ہی افغانستان میں تھے تو وہاں پر ایک شہر اس کا نام ہے نیمروز. وہ بالکل اس کے ایران کے بالکل سرحد کے اوپر وہ شہر واقع ہے. اس طرف گیٹ ہے, دروازہ کھولو تو ایران ہے, اس طرف افغانستان. تو وہ علاقے پورے کا نام نیمروز ہے. اس کا نام ہی نیمروز ہے. کیا معنی ہے اس کا یہ مجھے پتہ نہیں, کیوں نیمروز اس کو نام رکھا. تو ایک شخص نے بتایا یہاں ایک بادشاہ صاحب تھے, اس علاقے کے بڑے بادشاہ تھے. تو ایک اللہ والے تھے اس ملک کے اندر بادشاہ, ان سے ان کو عقیدت تھا, بہت چاہت تھی, طلب محبت تھی اللہ والے سے, اس بادشاہ سے سلامت. تو اس نے ان سے پوچھا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ نیمروز کی حکومت تجھے دے دوں. ان الفاظ کو ذرا غور سے سنیے. میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تجھ کو, نیمروز اور شہر کا نام ہے, وہ شہر اس سے لگتے ہوئے سارے علاقے مطلب ایک ریاست جس کو کہنے میں, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ریاست نیمروز تجھ کو دے دوں. اس نے جواب دیا مجھے اللہ نے نیم شب کی وہ بادشاہت دی ہے, تیرے نیم روز کی حکومت جو ہے میرے سامنے جو کہ ایک دانے کے برابر بھی نہیں. ہاں جیسے کہتے ہیں نا بادشاہ لوگ, فوجوں والے, افواج والے, طاقت والے, جن کو اپنی طاقت پر غرہ اور ناز ہے, اگر ان کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ والوں کے پاس ہے کیا, ساری یہ مشنری اپنی اس پر خرچ کر دے, جنگ کر دے اور ان سے یہ دولت لینے کی کوشش کرے, لیکن ان کو خبر ہی نہیں ہے اللہ والوں کے پاس کیا دولت. بھائیو دوستو بزرگوں, ہمارا بھی آپ کا بھی اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے, اس کا کتنا بڑا فضل ہے کہ ہم جیسے مشغول ترین دنیا کے دھوکوں اور جالوں میں الجھے اور پھنسے ہوئے لوگوں کو میرا اللہ نکال کر اپنے گھر میں, وسط والے گھر میں, مبارک رات میں, شب جمعہ, اور خالصتاً سب حضرات ہمارے جو بھی یہاں اس چار دیواری کے اندر بھی, باہر بھی بہت لوگ ہیں, تو اس لیے کہ بھائی دین دنیا میں کیسے پھیل جائے.
ہر ایک کے پاس دین کیسے پہنچا؟ اب یہ جو غیر مسلم لوگ ہیں اتنے 6-7 گنا 5-6 گنا کہتے ہیں کہ مسلمانوں سے ان کی آبادی زیادہ ہے، بہت زیادہ، 6-7 گنا بڑے ہوئے۔ اب یہ سارے کے سارے ہماری آپ کی ذمہ داری کے اندر ہے، چاہے ہم یہ بات قبول کریں یا نہیں۔ ہماری ذمہ داری ہمارے ایک گھرانے کے اوپر نہیں ہے، ہمارے گھرانے کے چند کچھ افراد، کچھ عورتیں، کچھ مرد، ہم ان کے ذمہ دار ہیں کہ یہ نیک بن جائیں، یہ اچھے رہیں، ان کی ضروریات اچھی طرح سے پوری ہو سکے وغیرہ، ہم ان کے ذمہ دار نہیں۔ 7-8 ہزار کروڑ کیا کہتے ہیں، اتنا ارب، 6-7 ارب ان لوگوں کے ہم ذمہ دار ہیں۔ ہماری ذمہ داری ایک ایک کے پاس پہنچے، اس کی تھوڑی میں ہاتھ دیں، اس کو منائیں اور اس کو خبردار کریں، سمجھائیں۔ بغیر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کہے ہوئے، بغیر اللہ پر ایمان لائے ہوئے، بغیر ایمانیات پر لائے ہوئے، بغیر اسلام کی چیزیں قبول ہوئے، اسلام پر عمل کیے بغیر اس دنیا سے جب جاؤ گے تو اتنا زبردست نقصان ہوگا، ایک ایک آدمی کے حصے میں اتنا بڑا نقصان واقع ہوگا، جتنا یہ سارے 7 آسمان، ساری زمینیں، سارا جو کچھ بھی اس کے اندر ہے، یہ ایک ایک آدمی کے بارے میں کتنی دفعہ غرق ہو جائے، تباہ ہو جائے، اس آدمی کو اس سے زیادہ نقصان ہوگا ایک ایک آدمی کو۔ اتنا بڑا نقصان بتایا جا رہا ہے۔ ایک اندازے کے لیے میں نے یہ بات کہی ہے زمین اور آسمان کے خاتمے کی، کہ یہ اگر ختم ہو جائے تو ہمارے سامنے کتنا بڑا نقصان ہوگا، عظیم نقصان، قیامت برپا ہو جائے، قیامت واقع ہو جائے گی۔ تو بھائی اس جتنا نقصان، اس سے کئی گنا زیادہ نقصان کوئی شخص بھی اس دنیا سے بغیر کلمے کے، بغیر ایمان کے آخرت میں پہنچ گیا، اس کے لیے اس سے کتنے گنا زیادہ نقصان اس کو مل گیا۔ بھائی معمولی نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، اور یہ ذمہ داری ہمارے اوپر ہے کہ ایک ایک کو بچائیں، ایک ایک کی اس کو سمجھائیں، ان کو بجھائیں۔ لیکن کون سمجھائے بجھائے؟ وہ تو صرف زبانی سمجھانا بجھانا نہیں، وہ کو تو کچھ عمل دیکھتے ہیں نا۔ عمل کیا ہے ان کے پاس؟ ایسی کوششیں ہو رہی ہیں، ان تک پہنچا بھی جا رہا ہے، ان کے سرغنوں تک پہنچ بھی گئے، بات بھی کی، سب ان کو سمجھایا بجھایا۔ اچھی طرح سے بات سن لینے اور سمجھ جانے کے بعد پھر انہوں نے وہی سوال پیش کیا جو ابھی یہ حال ہے ہمارا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ جو میرے پاس اتنی زبردست کامیابی کی بات کو لے کے آئے ہیں کہ دنیا میں بھی کامیابیاں، اللہ کے انعامات، اللہ کا فروغ، یہ ساری چیزیں نصیب ہوں گی، اور موت کے بعد وہ ساری جنتیں اور وہ جنت کی رہنائیاں اور وہ جنت کی زندگی بھی نصیب ہو، اتنی بڑی یہ بات ہے۔ تو آپ مجھے اتنا بتا دیں کون سا ملک ہے جو 100% اس کے اوپر ہے، ایسا ملک دنیا میں بتا دیں، میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ تو انہوں نے جواب دیا ملک تو ایسا کوئی بھی نہیں، کو پھر ایسا کوئی بڑا سارا صوبہ یا ولایت ایسی ہو جس میں یہ لوگ ہوں، وہ بھی نہیں ہے۔ کوئی شہر بڑا بتا دو، وہ بھی نہیں ہے۔ کوئی دیہات محلہ بتا دو، وہ بھی نہیں ہے۔ پھر ان کا جواب یہ تھا کہ کیسے تم میرے اوپر اس بات کو چسپان کرتے ہو جو تمہارے اپنے لیے عمل کے قابل نہیں ہے، وہ دین تمہارے۔ اتنا بڑا تانا اور سخن انہوں نے سنایا دوستو بھائی۔ اس لیے بزرگان حضرات یہ فرماتے کہ ہم کس منہ کے ساتھ ان کے سامنے جا کر ان کو اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اللہ کے احکامات پر چلنا، ہمارے جتنے اعتقادات ہیں، ہمارے عبادات ہیں، ہمارے معاملات ہیں، ہماری معاشرت ہے، ہمارا قضا و قدر کی فیصلے ہیں، دیکھتے نہیں ہو کیا سے کیا ہو رہا ہے، کدھر سے کدھر جا رہے ہیں۔ جیسے ایک لمبی رسی کے ساتھ اونٹوں کی قطار یا جانوروں کی ریوڑ باندھے ہوتے ہیں، اور جب وہ رسی ٹوٹ کھل جاتی ہے، جیسے وہ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، گڑبڑ ہو جاتے ہیں۔ بس کیا کہا جا سکتا ہے دوستوں بزرگوں؟ اس لیے حضرت مولیات رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے۔ کیا رل کر، کیا رو کر، کیا مانگ کر، کس طرح سے مانگ کر اس دنیا کے اندر ایک اکیلی ان کی ذات جان، وہ کہتے تھے
کہ اے میرے اللہ اس ساری دنیا میں جتنا کفر شرک اور جتنا یہ بے دینی ہے، جتنی ہندوانیت ہے، جتنی سکھ ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے، جتنے بھی یہ ساری دنیا میں اللہ ان سے خوش نہیں ہوں، میں اس سے راضی نہیں ہوں، میں اس سے نہیں راضی ہوں۔ پھر فرماتے ہائے میری بے کسی اور بے بسی، رات میں سے کی تو مجھے بڑھتی، ہائے میری بے کسی اور بے بسی، میں کیا کروں؟ رات دن یہ رلنا، یہ رونا ہوتا تھا، آہیں اور ولولے اور کیا کس انداز سے تھے وہ۔ اللہ پاک کی زمین پر سننے والے ہیں شخص کی آہوں کو آسمانوں سے اوپر اپنے عرش کے سامنے بلا کر فیصلہ ساری دنیا کا دے دیے۔ یہ دعا قرآن نظر آتا ہے۔ دنیا کے کونے کونے تک دعوت والی بات کو اللہ پاک نے پہنچا دیا، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، بلکہ کروڑوں تک بات کہی جا سکتی ہے۔ لوگوں کی زندگیاں بدل رہی ہیں، ان کے طور طریقے جو جہالت کے ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اسلامی اصول آداب اور جو وہ چیزیں وہ ساری وجود میں آتی چلی جا رہی ہیں، زندگیاں بدل رہی ہیں۔ تو بھائیو دوستو، یہ محنت ہے، یہ اس کا تسلسل ہے، یہ چل رہا ہے۔ اللہ کا بہت بڑا احسان، اس کا بے انتہا فضل، اس کا کرم، اس میں زیادہ ہم کو رلنا گھلنا کھپنا نہیں ہوتا۔ چند چیزیں انہوں نے آسان کر کے اللہ سے مانگ کر اس امت کے لیے کتنی آسان چیزیں۔ اب مثال جو پوری زندگی پوری عمر میں ایک مرتبہ 4 مہینے یکدم لگانے کی یہ درخواست، یہ کتنی کم بات ہے۔ دنیا کے لیے جانے والوں سے پوچھو، ہم بھی انہی میں سے ہیں، کوئی اور تھوڑے۔ وہ جب دنیا کمانے کے لیے تو وہ مہینوں کے لیے جاتے ہیں کیا؟ ان کے لیے سالوں بھی کم ہے، اور بھی جانا چاہیے۔ بہت ساری چیزیں، لیکن 4 مہینے، پھر اس کے بعد سال گزر، یہ آخری درجے کی بات، سال گزر جانے کے بعد پھر 40 دن، اسی طرح ان اپنی چیزوں سے، ادھیڑ بن سے، ان فریبی چیزوں سے، دکان سے، یہ بیوی بچوں سے، ان سے ان سے، اس سے پھر نکلو، حقیقت کی راہ میں پڑو، مسجد کا ماحول اختیار کرو، دعوت والے چاروں اعمال کے اندر پورے 24 گھنٹے گزارو۔ کون سے دعوت والے اعمال؟ دعوت، اللہ کی بڑائی کا بولنا، اللہ سے ہونے کو کہنا، قیامت کی خبر دینا، جو جتنی غیب کی بات ہے ان کو ظاہر کرنا، قبر کیا ہے، قیامت کیا ہے، پل صراط کیا چیز ہے، فرشتے کیا ہیں، جنت کیا ہے، دوزخ اور اس کی آگ اور اس کی سخت تکالیف، مشکلات، اس کے اندر رہنے والے کو جو کھانا دیا جائے گا، زقوم کھلایا جائے گا، کڑوا، اتنا کڑوا سمندر میں ایک قطرہ پڑ جائے سارا سمندر ریت قاتل بن جائے۔ ایسی تو ان کی خوراک ہوگی، ایسی پیاس لگے گی کہ ساری دنیا کے انسان بے ہوش اور مر بھی جائیں، ایک آدمی کے ایسے ایسے بچھو چھوڑے جائیں گے، سانپ ان کے اوپر چھوڑے جائیں گے، ساری عمر واویلا کرتے رہیں گے۔ ہائے پکارتے رضوان کو پکار دیں گے، رضوان اس کا کیا نام ہے، مالک جو جہنم کا داروغ ہے، اس کو پکاریں گے، مالک تو اللہ سے سوال کر، ہماری حالت تو دیکھ رہا ہے، ہمارے لیے اللہ سے دعا مانگ، ہمارے اوپر کوئی، لیکن ان کی سنی نہیں جائے گی۔ یہ واضح باتیں ہیں، سامنے تر باتیں ہیں۔ ان چیزوں نے ان بزرگوں کو بے قرار کر دیا تھا جنہوں نے پھر مانگ تو ایسی چیزیں کھول کے سامنے رکھ دی۔ اب یہ 4 اعمال نبوت والے، دعوت ہے، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھنا ہے، تاکہ ان تعلیم کے حلقوں میں بیٹھنے کی وجہ سے ہمیں آخرت کی ان چیزوں کا یقین حاصل ہو جائے، ان کے بیٹھے بغیر نہیں ہوگا، اور اس وقت بیٹھنے سے ہوگا جب یکسوئی کے ساتھ بیٹھے رہیں گے۔ اب یکسوئی کب حاصل ہوگی؟ جب اپنے شہر کو، اپنے علاقے کو چھوڑ کر باہر نکلیں گے، دلوں میں جائیں گے۔ اب مسجد کے اندر ہمارا قیام ہے، اعتکاف کی نیت سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، فرشتوں کا ماحول ہے، نظروں کی حفاظت ہے، کانوں کی حفاظت ہے، دل دماغ بھی ادھر سے نکل آیا دنیا سے، وہ بھی ہمارے ساتھ محفوظ ہے۔ ان سب کے ساتھ اگر ہم تعلیم کے حلقے میں بیٹھ کر اب جو ہم آخرت کی بات کو، اس کے فضائل کو سنیں گے اور وعیدوں کو سنیں گے، ٹھیک طرح سے ہمارے دل میں ایک ایک بات
کٹتی چلی جائے گی، گڑتی چلی جائے گی، یہ بات ہمارے دل میں محفوظ ہوتی چلی جائے گی. اور اس سے جب ایسے طرح 40 دن گزریں گے، اللہ، پھر ہم وہ نہیں رہیں گے جو گھر سے نکلے تھے، ہم بدل کے واپس جائیں گے، ہم وہ نہیں رہیں گے. دکان پر بھی بیٹھیں گے، گھر میں بھی رہیں گے، کاروبار بھی کریں گے، معاملات بھی چلائیں گے، لیکن وہ نہیں رہیں گے بدلے ہوئے. اللہ کی مدد ساتھ ہوگی، اللہ کا کرم ہمارے ساتھ ہوگا. ہمارے ذہن میں وہی بات کرنی ہے جو اللہ کو پسند ہے، وہی سننا ہے جو اللہ کو پسند ہے، وہی طرح کام کرنا جو اللہ کو محبوب ہے، ان کاموں سے بچاتے رہنا ہے جو اللہ کو پسند. یہ کب ہوگا؟ یہ جب ہم وہاں سے بند کرائیں گے. بنے بغیر تو دوستو آپ دیکھتے رہے حال ہمارا. لیکن یکسوئی چاہیے اس کے لیے. یہ اعمال یکسوئی کے ساتھ. یکسوئی سے کیا مراد؟ جیسے ہم اپنے دل کو، دماغ کو، آنکھوں کو، ان ساری چیزوں کو اپنے گھر بار سے نکال کے ہم چلے گئے اللہ کے راستے. اب ان کا خیال بھی چھوڑ دیں. بیوی کا خیال آئے تو ختم، بس واپس جائیں گے. جو بچوں کا خیال، کاروبار کا خیال، کوئی معاملہ ایسا ہو اس کا خیال، سب کا خیال نہیں. اب اس کا خیال. کیا خیال؟ یہ جو پڑھا جا رہا ہے اس کا، یہ جو نماز پر بتایا جاتا ہے، ذکر پر بتایا جاتا ہے، صدقے پر بتایا جاتا ہے، حج پر بتایا، مسلمانوں کی خیر خواہی کے اوپر بتایا جاتا ہے، صلہ رحمی کے اوپر کیا ملتا ہے، ماں باپ کی خدمت پر کیا ملتا ہے، اور دین پر چلنے پر کیا ملتا ہے، دین کو دنیا میں پھیلانے پر کیا ملتا ہے. اور ان سے یہ اگر رہ گئے تو نقصان کتنا ہوتا ہے. پھر ان چیزوں میں لگتے لگاتے ہمارا یہ وقت اگر پورا ہوگا تو اس کو یکسوئی کہتے ہیں. مثال کے طور پر ایک بات یہ دوستو بزرگوں ہم نے کرنا ہے، ارادہ کر لو اس کا، انشاءاللہ اس اجتماع سے نکلنا بھی ہے اور اسی طریقے سے ان چیزوں میں رہ کے چلنا ہے تاکہ ہم کچھ بند کر واپس آئیں. اب یکسوئی کی ایک مثال عرض کرتا ہوں جو بہت ایسی معمولی سی ہے. پتہ نہیں آپ جیسے جو آپ کا ماشاءاللہ مجمع ہے بہت قدر و منزلت والا ہے، اللہ نے چاہا ہے آپ کو، اس لیے بلا کے جمع کیا ہے، اس لیے ہم سب مل بیٹھے ہیں اور رات مبارک جمعے کی رات میں بلایا ہے. میرے بندو نہ لگو اس میں جو فانی چیزیں ہیں، لگ جاؤ اس میں جو باقی چیزیں. چار دیواری سے بعد جس میں لوگ ہم سب لوگ لگے ہوئے تھے، لگے ہوئے ہیں یا جا کے لگے گے، سب فانی چیزیں ہیں. یہ سارا یہاں اس ماحول، اس چار دیواری کے اندر جو بھی کچھ ہے یہ حقیقت والی چیز ہے. اس میں لگو، اس میں لگو. تو اب اس پر ہم جب وہ مثال آپ جیسے ماشاءاللہ فرشتہ صفت چہرے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے محبوب لوگ ہیں، مبارک جگہ ہے، مبارک رات ہے، آپ تشریف لائے ہوئے ہیں. مثال لیکن بہت معمولی ہے. کبھی کہتا ہوں کہ عرض کر دوں، کبھی کہتا ہوں کہ نہ بتاؤں، میرے حد تک محفوظ. لیکن ہو سکتا ہے کچھ تھوڑا سی مثال کے درجے پہ ہو جائے تو آپ لوگ، آپ حضرات اس کے اوپر بھی کچھ غور کرنے. اچھی ہے تو لے لیں، نہیں تو بہت ساری چیزیں آدمی ادھر ادھر کر لیتا. تو تھوڑا سا عرض کر دوں آپ چاہتے ہیں؟ اچھا، مثال اس کی یکسوئی کی مثال عرض کرتا ہوں. یکسوئی سے کتنی بڑی خیریں وجود میں آتی ہیں. اور یکسوئی کے بغیر ہم یکسو نہ ہوں، اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں، ہم منتشر ہوں. ہمارے دماغ اس سے بھی ہوتا ہے، اس سے بھی، وہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کام کی چیز ہے، وہ بھی چیز ہے، کچھ نیکی بھی کر لی، کچھ تھوڑا سا دکان میں گڑبڑ بھی کر. یہ یکسوئی نہیں ہو. اب کیا ہوا؟ یکسوئی کی مثال ایسی ہے کہ جانور جو جتنے ہیں نا، یہ بھیڑ، یہ بکریاں، یہ جانور، یہ اونٹ، یہ بکریاں اور یہ پرندے، یہ سب کچھ اڑنے والے، ان سب میں ایک کمزور جانور ہے، اس کو مرغی کہتے ہیں. مرغی گھروں میں پالتے ہیں. چھوٹے بچے سے بھی بھاگے، بلی سے بھاگے، کتے سے بھاگے، ادھر سے ادھر بھاگے، ادھر سے ادھر بھاگتے بھوکتے وہ زندگی گزارتی ہے. ڈرپوک قسم کی چیز ہے مرغی. اب کیا وہ انڈے دیتی ہے، پھر کیا ہو جاتا ہے، کچھ دن ایسے آتے ہیں کہ پھر انڈے بند کر دیے. وہ بند کیا کر دیے؟ وہ اللہ کی تو حکم ہی نہیں ہوتا، کہاں سے دیں گے؟ پھر وہ انڈے نہیں دیتے. بھائی ایسا ہوتا ہے.
भैंस होती है वो दूध देती है फिर भैंस कभी दूध नहीं भी देती, ऐसा है? तो वो क्यों नहीं देती? अल्लाह का हुक्म नहीं है। दरख्त के साथ फल लगते हैं, आमों के साथ आम, इंजीर के साथ इंजीर, और सेबों के साथ सेब, अंगूरों के साथ अंगूर, सारे दरख्तों के साथ फल। फिर वो नहीं भी लगते, नहीं भी देते, वो फल क्या फूल क्या पत्ते भी गिर जाते हैं, ऐसा है कि नहीं है? हाँ, ऐसा है। ये मेरे अल्लाह का निजाम, अल्लाह दिखाते हैं। जब मैं चाहूंगा चीज मिलेगी, नहीं चाहूंगा। दरख्त बेचारे के पास क्या है, जमीन के अंदर क्या है, वो जो दरख्त उससे फल हासिल करेगा, फूल पत्ते हासिल करेगा, अल्लाह का अमर। अच्छा, अब वो क्या होता है कि जी वो अंडे नहीं देते। जब अंडे नहीं देते तो कहते चलो अब हमें एक काम आता है, इस मुर्गी को काम में लगाना है। तो क्या काम में लगाना है? तो घर की बड़ी बीज होती है, वो एक टोकरी तिहारी के अंदर छोटे छोटे तिनके घास फूस जमा करके उसमें रखकर उसमें अंडे रख देती है। ताक अंडे रख 11, 13, 15, 17 ऐसे 11 अंडे उसमें रख देती है। और छोटे बच्चे को कहती है, बच्चे को तो पापा उस मुर्गी को पकड़ो। फिर उसको फिर दौड़ते फिर उसको बेचारी को पकड़ लेते, पकड़ उठा के लाता है। तो बड़ी बीवी हाथ में वो तिनारी अंडों वाली जो इसके ऊपर इसको रखो, उसके ऊपर जब बिठा देते हैं ना, वो मुर्गी यूं नीचे होकर के, अब जब उसको छोड़ते हैं तो वो भाग के नहीं जाती, उस पर बैठ जाती, वही खड़े खड़े हाथ में लिए तो बैठ गई। अब उस बैठी हुई टोकरी के अंदर उस मुर्गी और अंडों को, जिस पर वो मुर्गी बैठी हुई वो तिगारी टोकरी, घर के ऐसे कोने में जहाँ कोई सकून सा हो, आमोदरफ ज्यादा न हो, और बस वहां रख देते। वो मुर्गी यूं करते, आग तो उसके होते नहीं, मगर यूं मैं नजर आता, मुराकबे में चली जाती, पर नीचे देखती आंखें बंद कर बैठी रहती है, बैठी रहती है, बैठी रहती है, बैठी। इस्लाम दी बेस्ट वे। उधर से अगर कुत्ता, अब पहले कुत्ते से डरती थी, कुत्ता नजर आते एक चीख मार के कुत्ता वहीं से भाग जाता, बिल्ली नजर आती उधर भाग जाती, बच्चा नजर आता उधर चीख पुकार करके चला जाता। ये मुर्गी खाती है, मुझे कहता मत जाना, बैठी रहती। अल्लाह अकबर, उसकी यकसुई को आप देखें हैरान रह जाए। फिर घर वाले उसके सामने दाने डालते हैं, पानी उसके सामने जरा फासले से रख देते हैं ताकि भूखी होती हो तो आके खाए। वो उनको देखती, पहले एक एक दाने के पीछे भाग के जाती थी, चुन के खाती। अब दाने भी हैं, पानी भी है, भूख भी लगी है, प्यास भी लगी, देखती है लेकिन जाती नहीं है खाने। इसलिए कि जिस काम में मुझे लगाया हुआ उसमें यकसुई नहीं रहेगी, काम खराब हो जाएगा। मोटी मुर्गी भूख प्यास से पतली हो जाती है, और फिर जब उसको भूख लगे फौरन छलांग लगा के गई, दाने चुगे, पानी पिया, एकदम से वो चाह तो ये भी चाह लेती। चलो जरा दूसरी मुर्गियों से जुदा हुए हफ्ता तो गुजर गया है, जरा खैर खबर ले लें क्या हाल है उनका। मेरी टांगें भी जरा सुन हो गई हैं, थोड़ा टांगों को भी खोल लूं, जरा दौड़ भाग भी लगा दूं, जरा खा पी भी लूं, हाल वाल मालूम कर लूं, जरा सा चिल्ला हमारा हो गया। हर वक्त तालीम का हल्का, हर वक्त जो है ना इधर मुज़ाकरा हो रहा है, तो इधर जनाब इज्तिमाई अमल और तालीम का हल्का बयान हो रहा है, और उधर ये एक गश्त, खसूसी गश्त, उमूमी गश्त। थोड़ा सा अमीर साहब जरा सा यूं हाथ उठा के फिर थोड़ा सा जाने गए तो बस गए। होटल में बैठे एक बार सामने तो उसमें लगते, माफ करे अल्लाह, ऐसी बातें करने की नहीं है, लेकिन मैं तो अच्छा। अब जब वो नहीं जाती फिर दाने चुप के फौरन उसी वक्त जाहिर किए बगैर आकर के उन अंडों के ऊपर फिर बैठी रही। इस तरह 30 दिन गुजर जाने के बाद उन मुर्दा अंडों में उस मुर्गी की इस तरह से अमल करने से मेरा अल्लाह उन 20 अंडों में, अंडों के अंदर चूजे बनाकर बाहर निकाल देते। ये है इस अंडों, इसको यकसुई कहते हैं। आप सारे बैठे, अगर वो मुर्गी इस तरह से न करे तो उसमें बच्चे पैदा होंगे या कोई और चीज हो जाएगी, वो और चीज हो जाएगी। भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, अजीम तर नबियों वाला रास्ता है, अजीम तर। जब इसमें निकलेंगे, कोई भी निकले, किसी के लिए कोई शक, कोई भी निकले, इन आमाल के अंदर जब वो चलता रहेगा, मस्जिदों के अंदर, फरिश्तों के माहौल में, दावत के हल्के में लगा हुआ यकसुई के साथ। अब तो हम ऐसे वक्त के अंदर दाखिल हो गए हैं
کہ یکسوئی تو ہمارے سمجھ میں بھی نہیں آتی کس کو کہتے ہیں. کمیاں نہیں بیان کرنی چاہیے، لیکن فکر مند ہونے کے لیے آپ کو پتہ ہے تکبیر اولا کتنی بڑی چیز ہے. التکبیرۃ الاولی خیر من الدنیا وما فیہا. دنیا و ما فیہا اعمال سے ایک تکبیر اولا اللہ پاک کو یہ زیادہ پسند. جماعت کھڑی ہو رہی ہے، آگے ہمارے مکبر صاحب جو تکبیر پڑھتے اللہ اکبر قد قامت الصلاۃ وہ پڑھ رہے ہیں، سب میں سے ایک آدمی یوں نکل کر ارکان کے ساتھ لگا وہ بھاگ رہا ہے. تو کیا ہو گیا تجھے؟ وہ تو قرآن شریف پڑھنے والوں کو بھی بلا رہے ہیں، دعا مانگنے والوں کو بھی کہتے ہیں قد قامت الصلاۃ، اور نفل نماز والوں کو بھی کہتے ہیں مختصر کر، تب تسبیح پڑھنے والوں کو بھی کہتے ہیں بس قد قامت الصلاۃ، اب نماز کری ہوگی ادھر ادھر مت جانا، ادھر آ جانا. اور صفوں کو توڑتا ہوا، اور جناب یہ تکبیر چونکہ پڑھی نہیں ہوتی، امام صاحب نے اللہ اکبر نہیں کیا ہوتا، اور وہ جیب میں سے وہ چیز بول جاتی ہے اور پکڑ کر لے کے وہ ہو جاتا ہے. تعلیم کے عالم میں وہ چلا جاتا. جماعت گشت کر رہی ہوتی ہے اور وہ متکلم بات کرتا ہے اور ٹوٹو ہو جاتا. میرے جیب میں بھی پڑا کہ یہ نہ بول پڑے، اللہ ہدایت دے. بھائی دوستوں بزرگوں، یکسوئی تو ان نبی انبیاء والے اعمال کے اندر دعوت کا حلقہ، تعلیم کا، پھر کیا ہو، پھر اس کے بعد ہم نماز میں لگے ہوئے ہوں. یا اللہ، کیا وہ نماز ہوگی جب دعوت اور تعلیم کے حلقوں سے اٹھ کر جب آدمی نیت باندھے. پھر مزے آئیں گے قیام کے، پھر مزے آئیں گے رکوع کے، پھر مزے آئیں گے سجدوں کے، پھر مزے آئیں گے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے اور آنسو گرانے کے. دیکھو بگڑی بنتی ہے کہ نہیں بنتی. تو اپنے کو دیکھ لیں، شمار کرنے کی ضرورت نہیں. صبح بھی ٹیلی فون سے، شام بھی ٹیلی فون. اب گھر سے باہر ہی نہیں نکلتے ہم لوگ. ٹیلی فون نے گھر کے ساتھ جوڑے رکھا. طالب علم تھا، مدرسے میں پڑھ رہے تھے، والد نے اس کو آگے مدرسے میں داخل کر دیا. جب داخل کیا مدرسے میں، ان چیزوں کی ہمارے اسلام کے ساتھ تعلق اس لیے عرض کر رہا ہوں، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے یہ جگہ وہ نہیں ہے کہ ہم فضول باتوں کو یہاں بیان کریں. والد نے مدرسے میں ایک بچے اپنے کو داخل کر دیا، پڑھنا شروع کر دیا. 8 مہینے گزر گئے، گھر سے خط والد نے لکھا خیر خبر لے لوں بچے کی کچھ، جواب کوئی نہیں آیا. اگلا سال آ گیا، پھر خط لکھا، پھر جواب کوئی نہیں آیا. ہر 1 سال کے بعد خط لکھتا چلا جاتا، جواب کوئی نہیں ملتا اس کو. لیکن اس کو بھی اللہ نے صبر دے دیا، والد کو بھی چلو لگا ہوا ہے کام کے اندر. جب مدرسے سے فارغ ہوا، دستار بندی ہوئی، عالم بنا، واپس اپنے گھر گیا، اپنے دیس گاؤں کے اندر. خوشیاں ہوئی، استقبال ہوا، بٹھایا، سب کچھ ہوا، بات چیت ہوئی. پوچھا گیا بیٹا تو ہمارے خط کا جواب نہیں دے رہا تھا؟ تو بیٹے نے جواب نہیں دیا، اٹھا اور بیگ نکالا، جو بیگ تھا کپڑوں شپڑوں کا، اس میں سے سارے خط اٹھا کر باپ کی جولی میں ڈال دیے. یہ ہیں آپ کے خط. سارے سر بمول تھے، ایک بھی کھلا ہوا نہیں تھا. کہ بیٹا ہمارے خط آپ نے پڑھا بھی نہیں، اب بچی خط پڑھتا تو یہ علم کی دولت کیسے حاصل کر سکے؟ اس کو یکسوئی کہتے ہیں. ایک شخص آئے معتمم سے مدرسے میں، کلاسوں کو دیکھ رہے تو کلاس کو دیکھا بچے ہیں ہی نہیں، تختیوں کے اوپر قاعدے یا کتابیں رکھی ہوئی ہیں، وہ ساری کلاس خالی. ادھر دائیں دیکھا ایک طالب علم جو ہے وہ شور ہے، بس پڑھ رہا ہے، باقی کوئی بھی نہیں. معتمم صاحب آئے، اس کے قریب کھڑے ہوئے تو اس نے اوپر دیکھا تو ہاں بیٹا یہ طلبا کہاں چلے گئے؟ تو انہوں نے کہا حضرت یہ وہاں سے آواز آئی ہاتھی آیا ہے، ہاتھی آیا، ہاتھی آیا. وہ سارے اٹھ کے ہاتھی کے پیچھے چلے گئے، ہاتھی دیکھنے کے لیے چلے گئے. تو وہ ناراض نہیں ہوئے، بچے ہیں اور یہ ایسی ایک چیز ہے کہ ہاتھی چلو دیکھ لیں. لیکن پھر ان سے پوچھا کہ تو کیسے نہیں گیا، تو کیوں نہیں گیا ہاتھی دیکھنے؟ تو انہوں نے کہا عرض کیا کہ حضرت میں اندلس سے مدینہ منورہ ہاتھی دیکھنے کے لیے نہیں، پڑھنے کے لیے آیا، اس لیے ہاتھی دیکھنے کے لیے نہیں.
اس کو یکسوئی کہتے ہیں۔ دوستو بھائیو بزرگوں، ہمیں بھی ہم ان کی قدر کریں ان اعمال کی، اللہ کے راستے میں نکال کر بھی ان اعمال کو ہم سے کرایا جاتا ہے، اور بعد میں جب گھروں میں آتے سارے وہی اعمال ہمیں عطا کیے جاتے ہیں، اپنے گھروں میں جا کر یہ کرو، گھر میں بھی تعلیم کرو، مسجد میں بھی تعلیم کا حلقہ، گشتیں بھی کرو، دھیان بھی کرو، مذاکرے بھی کرو، خروج بھی کرو 3 دن کا، جماعتوں کو بھی بلاؤ، ان کے ساتھ لگ کر محنت بھی کرو، ان کے ساتھ بسترے بھی ڈالو، ان کی نصرت کرو، ان کے ساتھ گشتیں بناؤ، یہ سارا نظام یہ مقام پر بھی کرنا ہے۔ دوستو آپ دیکھو کیسے کہ کس طرح سے دنیا بدل جاتی ہے، یہ رنگ بدل جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اس لیے یہ جو ہمارے آپ اللہ سے یہ گزارش کی جاتی ہے بار بار کہ اللہ رب العزت نے کرم فرمایا، اس کا بڑے احسان ہے کہ یہ اجتماع جو ہمارا اس کا تقرر جو ہے بزرگوں نے فرمایا ہے، آپس میں بڑے بڑے مشورے ہوئے ہیں، یہاں کراچی کے پرانے حضرات وہاں تھے، سب تھے، پھر یہ اجتماع کا تقرر ہوا ہے۔ وہ ایک شرط لگاتے ہیں کہ بھائی اتنے گھروں میں دعوت والے کام شروع کرو، اتنے گھروں میں اتنی مسجدوں میں 100% نمازی ہوں، ایسی مسجدیں ہم کو بتاؤ گے کہ اس کے اندر کوئی بھی بے نماز سے نہیں، سارے نماز پڑھنے والے بن گئے، یہ محنت کرو تو ہر گھر سے ایک آدمی اللہ کے راستے میں نکل جائے، اور اس طرح یہ سارے کام کرو۔ تو پھر پوچھا بھی جاتا ہے کہ بھائی اچھا پھر جماعتیں کتنی نکالو گے؟ تو ہم نے ان سے عرض کیا کہ پہلے جی اتنی جمع 1500 دیں گے، 1500 2000 دیں گے، 3000 دیں گے۔ وہ حیران تھے کہ چھوٹے چھوٹے علاقوں والے جو ان سرحدوں کے بلوچستان پنجاب کے علاقوں میں جو علاقے ہوتے ہیں تو وہ بھی تم سے زیادہ تو کراچی تو ایک ملک ہے پورا، اس میں جو لوگ آباد ہیں پورے ملک کے اندر اتنے نہیں ہے جو دعوت تبلیغ والے لوگ مساجد کے اندر، تو تم بھی اتنی بات کرتے ہو، کیا کرتے ہو؟ تو پھر اس پر فیصلہ ہوا کہ یہ آسان سی بات ہے، ہم جا کے محنت کریں گے، اجتماع تک ہر مسجد سے ایک جماعت، کتنی جماعت؟ اللہ، مسجد سے ایک جماعت، مسجد کے اطراف میں 500 آدمی، ایک مثال کے طور اس میں سے نکلے کہتے ایک جماعت 10-12 آدمیوں کی۔ اب بتاؤ کچھ فرق پڑا اس محلے کے اندر؟ کچھ بھی فرق نہیں پڑا۔ یہ کام تو ایک فرد بشر، فرد واحد، ایک بندہ بھی کر سکتا ہے، جس کو لگ گئی ہو نا دعوت والا چسکا مل گیا ہو۔ ایک شاہ صاحب تھے محترم، تو وہ فرماتے تھے تبلیغ اس کو لگی ہے، تبلیغ وہ کرتا ہے جس کو لگی ہوئی ہو، اور لگی اس کو ہے جو لگاتا ہوا ہو، یہ تبلیغ کرتا ہے۔ جس کو لگ گئی ہو نا وہ ایک بندہ بھی ایک جماعت نکال سکتا ہے اللہ کے راستے میں اتنے محلے سے۔ تو ہم تو اتنے سارے ماشاءاللہ اللہ کے پاس۔ تو دوستوں بزرگوں، یہ جو انعقاد ہوا اس بڑے اجتماع کا، یہ کسی چیز کے لیے ہوا، مجمع جمع کرنا۔ اور بزرگ تو فرماتے ہیں مثال صحیح نہیں ہے مگر سمجھانے کے لیے گزارش، جیسے وہ ڈگڈگی بجاتے ہیں تو ایک دم سے وہ مجمع جمع ہو جاتا ہے۔ مجمع جمع کرنا کیا مطلب؟ تو مجمع جمع مقصود اس سے کیا ہے کہ خروج فی سبیل اللہ ہو، لوگ اللہ کے راستے میں جان سے نکل رہے ہوں، مال سے نکل رہے ہوں، اپنی چیزوں کو ضروری کام جو ان کو زندگی کے پڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ ان کاموں کی طرف اس موقع پر نہیں دیکھتا، نکل کر چلا جاتا۔ کیوں؟ سامنے قبر ہے، اس میں جانا ہے، سامنے قیامت ہے، اس سے واسطہ پڑھنا ہے، سامنے پل صراط ہے، اس سے گزری حقائق ہیں، حقیقتیں ہیں۔ جہنم کی آگ سے بچنا بھی ہے، بچانا بھی ہے، اور جنت کے لیے خود بھی جانا ہے، لوگوں کو بھی ساتھ لے جانا ہے تیار کر کے۔ اتنا بڑا عظیم کام، اور زندگی کے دن تو اتنے ہی ہیں جتنے ملے ہوئے، وہ بڑھ نہیں سکتے۔ جتنی زندگی لے کے آئے دوستوں بزرگوں، وہ وہی ہماری عمر ہے، اس سے کبھی بھی بڑھ نہیں سکتے۔ اس لیے اللہ پاک آپ حضرات سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دن بہت تھوڑے سے رہ گئے، گزرتے گزرتے جیسے وہ دن گزر گئے 2 مہینے پہلے جب یہ اجتماع ملا تھا، تو وہ جیسے گزر گئے، وہ دیکھتے ہی دیکھتے چلے گئے ہم سے، اس کی شام، اس کی صبح، اس کا دن، اس کی رات، یوں دم ایسے چھو کر کے نکل گئے۔ یہ چند ساعتیں ہیں، چند گھڑیاں سمجھ لو، چند دن سمجھ لو، یہ اجتماع تک ہے۔
کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اپنے بزرگوں کے اعتماد کو باقی رکھیں اور ہماری ہر مسجد سے ایک جماعت اللہ کے راستے میں نکل جائے۔ پھر انہوں نے پوچھا جب آپ ایک مسجد سے ایک جماعت دینے کے لیے کہہ رہے ہو، کہ ہمارے کراچی کے بزرگوں سے پوچھا تو یہ کس طرح سے وہ فرمایا کہ تمہارے یہاں مسجدیں پھر کتنی ہیں؟ تو ہم نے کم سے کم بتائی، حالانکہ مسجدیں زیادہ ہیں شہر کراچی کے اندر، تو کم سے کم 4000 مساجد بتائی ہوں کہ ہم 4000، تو پھر اس سے یہ ہوا کہ ہر مسجد سے ایک جماعت تو 4000 جماعتیں۔ ہم نے کہا پھر بھی انہوں نے کہا ایک مسجد سے ایک جماعت نکالو گے جماعت تک کے لیے، تو یہ تو پھر فرمایا اچھا اندرون بیرون کی کتنی جماعت ہے؟ تو ہم نے کہا ہمارے 100 حلقے بنائے ہوئے ہیں، ہر حلقے میں 60 70 80 مسجدیں ہیں، 40 45 بھی ہیں، تو ان میں سے ایک جماعت اندرون کی سال کی اور ایک بیرون کی 7 سال کی، تو گویا کہ 100 علاقے ہیں تو یا 94 علاقے ہیں، تو اتنی جماعتیں آپ اندرون بیرون کی دو گے؟ ہم نے کہا ایک علاقے سے ایک جماعت نکالنا 60 مسجدوں سے کیا مشکل بات ہے؟ ہم نے حامی بھر لی ایسا ہی کریں گے۔ تو اسی رخ پر شکر ہے اللہ کا کہ 4000 جماعتیں اجتماع پر اور 100 جماعتیں بیرون اور 100 اندرون کی اس شہر کراچی سے اس اجتماع کے موقع پر اللہ پاک اس کو نکال دے۔ اس کے لیے دوستو بھائیوں محنت سے اور دعا۔ محنت کے اندر کیا چیز شامل ہے؟ محنت میں 2 چیزیں شامل ہیں، ایک کما حق ہوں محنت کرنا، بس ہمیں ایک لگ جائے بس بھائی اجتماع اور نکلو، بھائی اجتماع اس کے لیے نکلو، اجتماع اس کے لیے نکلو۔ گھر میں اپنے بچوں سے کہے کون تیار ہے تمہارے لیے؟ وہ گھر خیر کا منبع ہوگا جس گھر سے خروج ہو جائے لوگ اللہ کے راستے میں، اس گھر سے اپنی رقم جیب سے ایسے ویسے جیب میں رکھ کر اور اپنے آپ کو فارغ کر کے نکل جائے اللہ کے راستے میں۔ حالانکہ وہ عین ایسا وقت ہے، ان بچوں کو اپنی بات کی ضرورت ہے، ان گھر بار کو، ان چیزوں کو، کاروبار کو اس کی ضرورت، لیکن اب قدم اس نے رکھ دیا ان کے اوپر اور قربانی دے کر گیا اللہ کے راستے میں، تو یہ بن گئی قربانی، اس پر ہوتے ہیں فیصلے۔ صحابہ کرام کی قربانیاں، جنگ احد کا موقع ہے، لڑائی ہے، جنگ ہے، تو آواز آئی ادھر سے، آوازیں لگ رہی ہوتی، بڑھو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمینوں آسمانوں کی لمبائی سے کہیں زیادہ ہے، بڑھو اس جنت کی طرف کہ جس جنت کی چوڑائی زمینوں اور آسمانوں کو ملا کر ان سب کی لمبائی سے زیادہ ہے، بڑھو۔ تو اس نے ایک صحابی نے کہا واہ واہ، محمد کہتے ہیں عربی میں یا کیا کہتے؟ تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کس بات پر کیا؟ آپ نے واہ یعنی واہ واہ، آپ نے کہا کہ آپ نے واہ واہ کیا کس لیے کی؟ کہ میں بھی ان میں ہوتا، کہ بڑے دوڑے اس جنت کی طرف، میں بھی ان میں ہوتا۔ آپ نے اس نے فرمایا تو انہی میں سے ہے؟ میں انہی میں سے ہوں۔ ہاں، ایک دم سے جیب میں سے چولے میں سے کچھ کھجوریں ہاتھ پہ رکھی اور وہ کھجوروں بھی کھا رہے ہیں، اور بات یہ کہ میں بھی انہی میں سے ہوں۔ ایک آدھ کھجور کھائی ہوگی اور باقی دیکھی 3-4 اور رہ گئی، اس کو زمین پر پھینکا اور یہ فرمایا پھینکا کہ ان کھجوروں کے ختم تک کا جو وقت ہے لمبا زمانہ ہے، میں اس کا صبر نہیں کر سکتا۔ یوں مارا، لی تلوار لی اور گھس گئے مجمع کے اندر، شہید ہونے تک لڑتے رہے۔ یہ ایسا ہے، اس کو قربانی کہتے ہیں دوستوں۔ ایسے واقعات ہی واقعات، صحابہ کی زندگی واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ تو بھائی ہم سے وہ مطالبات کہاں، بہت کمزور اور ضعفاء لوگوں میں آخری زمانے کے مسلمان ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی مدد وہی ہے جو ان کے ساتھ تھی، ایسی جانیں قربان کر رہے تھے، ان کے ساتھ مدد تھی، ہم اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو مؤخر کر رہے تھے، ہمارے ساتھ بھی اللہ کی وہی مدد ہے اور پوری ہو رہی ہے۔ آپ سب کے سامنے یہ بات ہے، ڈکی چھپی کیا بات ہے؟ ایسی زبردست بات ہے دوستوں، اللہ پاک کو ایسے بہانے ڈھونڈ کر دینے والے۔ جب آپ معراج پہ تشریف لے گئے تو نمازیں ملی، تو وہ کتنی نمازیں تھیں؟ فرمانے کی وہ 50 نمازیں تھیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر شفیق مانگتے 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 کم ہو جائے کم ہو جائے، تو 50 سے کتنی باقی رہ گئی؟ 5 نمازیں باقی رہ گئی۔ یا اللہ، تو اب جو پڑھے گا تو ان کو ثواب 5 نمازوں کو ملے گا، 50 نمازوں کا ثواب۔ کیا مطلب ہوا کہ دینے والا ایسا ہے کہ جو ہر حال میں دے دیتا ہے۔
کسی نے کہا کہ شہیدوں میں نام ہمارا آ جائے تو انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام لکھ دیا، انگلی کٹ، پہلے تو شہداء جب انگلی کٹ دی نام شہید، اور دوسرے نے کہا انگلی کو کٹانے کی ضرورت تھوڑی ہے، وہ لال رنگ انگلی کے ساتھ لگا دو، یہ بھی انگلی کٹا دے شہیدوں میں۔ کیسے؟ ہم ایسے استاد لوگ ہیں، ایسے پکے۔ ارے بھائی دوستو، اللہ اس پر بھی دیتا ہے کہ کمزور ہے، میرے بندے میرے حبیب کے امتی ہیں۔ کسی نے کہا اللہ سے رو رو کر کے مانگو، اور رونے والے کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا اگر رونا نہ آتا ہو تو رونے کی شکل ہی بنا دو، اس پر بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور کیا چاہیے ہم کو، کس طرح سے۔ اب یہ اجتماع جو ہمارے لیے ہے، یہ اجتماع ہم کو اپنے وجود سے یہ پکار رہا ہے، مسلمانوں جمع تو تم ہو جاتے ہو، نکلو بھی تو، اب خروج بھی تو کرو۔ اور خروج جب کرتے پتہ ہی نہیں ہوا، ایک آدمی ایک دن جاتا ہے، چند دنوں بعد پھر بات بھائی کیا ہوا، چلا ہو گیا، چلا پورا ہو گیا، سبحان اللہ، پتہ ہی نہیں چلا ہو گیا۔ 4 مہینے ہو گئے، سال ہو گئے، 1.5 سال ہو گئے، اب تو 1.5 سال نہیں ہے، پہلے زمانے میں ہوتا۔ تو بزرگوں دوستوں بھائیوں، اس لیے گزارش ہے آپ حضرات سے کہ اللہ رب العزت مومن کے پاس سب سے قوت والی جو چیز ہے نا، مضبوط چیز، وہ اللہ رب العزت کی ذاتی حالی پر حسن ظن ہے۔ میں نکلوں گا، میری یہ جو قربانی بنے گی کہ میرے لیے، میرے خاندان کے لیے، میرے ملک کے لیے، شہر پورے کے لیے، یہاں تک کہ وہ لوگ کافر جن کو ہم اپنی زندگی پیش نہیں کر سکتے، دعوت دیں گے تو ہم سے ہماری زندگی کا مطالبہ کریں گے، تمہاری زندگی میں کہاں دین ہے؟ تو جب ہم وہ نہیں پہ، لیکن اس خروج سے، اس طرح کے خروج سے جس کو قربانی بن جائے گی، اور پھر اس میں اللہ سے دعائیں مانگیں گے، وہ ٹھیک دعائیں ان کے اوپر اثر انداز ہوگی، پتھر دل ان کے موم ہوں گے، آخرت کی فکر۔ صحابہ کرام کی دعاؤں قربانیوں سے ایسا ہی ہوا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ بت کو پوجنے کے لیے بت خانے میں جاتا ہے، اندر سے بت بول رہا ہے، بت پتھر کا بت بول رہا ہے، پیچھے ہٹ، مسجد والوں کی تلاش کر۔ بت سارے ہلاک ہو گئے، کہ غمار اس کا نام، اپنا نام نہیں ہو سکتا، غمار ہلاک ہو گیا، مسجد والوں کی تلاش کر، بتوں کا وقت ختم ہو گیا، مسجدوں کو ڈھونڈ، بتوں سے آواز ہے، بھیڑیا جنگلوں میں سے آواز دے رہا ہے، بھیڑ چرانے والوں کو، گڈریوں کو، بکری چارنے والوں کو، کہ بکریوں کی پوچھ پکڑ، ایک عرصہ ہو گیا جنگلوں میں پھرتا ہے، جا کے ذرا شہر کی طرف متوجہ ہو۔ مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کو بلا کے دین کی دعوت دے رہے اور لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، تو یہاں کیا کر سب کچھ ضرور ہوگا۔ بکریاں لے مدینے حاضر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھا، بتایا پورا واقعہ، آپ نے مدینے والوں کو جمع کیا، اس کو بولا اپنا واقعہ سنا، کس طرح بھیڑیے نے یہ آواز مجھ کو دی کہ مدینے میں نے کہا، میں نے اس بھیڑیے سے کہا کہ تو فصیح عربی تیرے اوپر تعجب ہے، ایسی عربی زبان کے اندر بات کرتا ہے، کہنا میرے اوپر تعجب مت کر، اپنے اوپر تعجب کر، اتنے روشن واقعات کے اندر تو جنگلوں میں پھرتا ہے اور تو مدینے کا رخ کر ایمان لیا، مسلمان بن جا۔ ہر طرف کے حالات ایسے ہو جائیں گے آپ کی ان قربانیوں کے اوپر، اللہ کے راستے میں ایسے ایسے مواقع۔ یہ جو موقع ہمارا بن رہا ہے اجتماع کے اندر خروج کا، دوستو بھائیو، اس سے پیچھے ہم نے نہیں ہٹنا چاہیے۔ میں تو یہ عرض کروں گا آپ حضرات سے، اتنی قربانی اور زبردست، ہم قربانی پیش تو کریں، فیصلوں کے لیے بھی انتظار میں رہے، کیا فیصلے ہوتے ہیں۔ دیکھو اللہ سے یہ جب جتنے منفی حالات ہمارے اوپر بنے ہوئے ہیں، اور یہ جتنا اجاڑ خانہ ہمارے اوپر بن گیا ہے کہ ہم ان کو ٹھیک کرتے حالات اور اجڑتے چلے جاتے ہیں۔ تو ان کو دیکھتے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے ان حالات کو بنتے ہوئے، بنتے کیسے ہیں میرے اللہ، اب خود اندازہ لگائیں۔ حالات ایسے خراب ہو گئے کہ سامنے دریا بہہ رہا ہے، ٹھاٹھے مارتے ہوئے دریا بہہ رہا ہے، اور بنی اسرائیل نہتے کمزور، پیدل، دل پیٹ بھوکے، دریا کے کنارے سب جمع ہو کر کے راستہ تلاش کر رہے کہ کیسے اس پار جائیں گے، سوچ رہے ہیں، فکر کر رہے ہیں، تیراکی نہیں کر سکتے، کشتیاں نہیں ہے، پل نہیں ہے۔
اس سوچ میں پیچھے سے ایک ہلے کی آواز آئی اور پیچھے سے آواز آئی، للکارا فرعون نے، بچ کے کہاں جاؤ گے؟ انہوں نے دیکھا پیچھے فرعون اور لال لشکر ساتھ اور گھوڑوں پر سوار اور اسلحے اور ہتھیار، سب ایک دم آور ہوا، ایک دم وہ پکار کر کہنے لگے یا موسیٰ ہم پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں۔ جو قوم دیکھ رہی تھی وہ موسیٰ علیہ السلام بھی دیکھ رہے تھے۔ قوم کو کہا ہرگز نہیں، ہم پکڑے نہیں گئے، یعنی گویا کہ میں اپنی طرف سے پکڑا تو یہ کیا، یہ جو للکار رہا ہے نا یہ پکڑا گیا ہے، نظر ہم پکڑے ہوئے آتے ہیں، حقیقت میں پکڑا یہ گیا ہے۔ دیکھو تھوڑی دیر میں وہ جب بدر کے اندر قریش حملہ آور ہوئے پوری طاقت کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند مٹھی بھر مسلمان صحابہ کرام بغیر ہتھیار، بغیر ڈھال، بغیر تیر، بغیر تلوار اور جناب پیدل بھوکے پیٹ یہ بیٹھے، تو وہ اس کا جو سردار تھا نا ابو جہل تو کہا کن سے لڑائی ہے؟ کہ ان سے لڑائی ہے؟ ارے بھائی نہیں ان سے نہیں ہے، پیچھے انہوں نے چھپا کے رکھا ہوا ہے، جب جنگ چھڑ جائے تو پیچھے والے بے خبری میں ہمارے پیچھے سے حملہ کر دیں گے، تم گھوڑے دوڑا کے جاؤ، دیکھو ان کھائیوں میں ان جھاڑیوں میں کوئی اور تو چھپے ہوئے نہیں ہے۔ تو تھوڑی سی دیر میں ان کے آدمی آئے اور خبر دی ابو جہل کو کچھ بھی نہیں ہے، جو ہے یہی ہے، لے دے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ ابو جہل نے پھر کہا یہی کچھ ہے؟ ہاں۔ پھر کہا خبردار رہو، میری بات سن لو، میری ایک بات سن لو، میری بات یہ سن لو کہ اگر جو ہم دیکھ رہے ہیں ہونے والا یہ ہے تو ان کو موت گھیر کر کے لے کے آئی ہے، ان کو موت گھیر کے لے کے آئی ہے۔ اور پھر اس نے کہا، پھر غور سے سن لو، جیسے محمد کہتے سب کو صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو نہیں بولتے تو ایمان نہیں، جیسے محمد کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، خبردار رہو موت ہم کو گھیر کے لائی ہے، یہ فیصلے کا وقت آ گیا ہے، اب ایسا نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام ہرگز نہیں، اللہ میرے ساتھ ہے، ضرور راستہ دکھائے گا۔ حالات فرعون کے بنے ہوئے نظر آ رہے تھے اور ان کے حالات بگڑے ہوئے تھے، بنی اسرائیل قوم کے، اس لیے بگڑے ہوئے تھے، سامنے درے آئے، کود جائیں، کیا کریں، پھر موت ہے، بیچ میں چھلانگ مارے، جا نہیں سکتے، تیر نہیں سکتے، کشتی نہیں، پل نہیں، کچھ بھی نہیں، پیچھے فرعون اور وہ آ گیا بس۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کس نہیں، اللہ میرے ساتھ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ اپنا آسا مار، آسا مارا، چلتا ہوا پانی، اے میرے اللہ تو ہی کر سکتا ہے، بہتا ہوا ٹھاٹے مارتا ہوا دریا ایک دم رک گیا، اور رک نہیں گیا، پھٹ گیا، 12 جگہوں میں سے بڑی بڑی راستے بن گئے، رک بھی گیا، راستے بھی بن گئے، اور صرف اتنا ہی نہیں ہوا کہ اپنوں کو پار کر دیا، اور پھر اتنے ہی نہیں ہوئے، دشمن کو لا کے دبو کے مار کے رکھ دیا۔ یہ اللہ کا دوستو، بھائیو، بزرگوں، اللہ کے فیصلے عجیب ہیں۔ جب ہم قربانی سے قدم اٹھائیں گے اور اس مجمع میں دوستو، میرے بھائیو عزیزوں، بہت سے ہمارے ایسے دوست بزرگ محترم حضرات کام کرنے والے، قربانیاں دینے والے ایسے ہوں گے جن کو چلوں کے 6 مہینے گزر گئے ہوں گے، اور چلو 3 مہینے بھی گزر گئے ہوں گے، یا جن کے چلے کچھ وجہ سے مؤخر ہو گئے، نہیں لگ رہے ہوں گے، تو ایسے ساتھی تو ہرگز بھی نہیں اس موقع سے پیچھے ہٹے، ہر قیمت پر اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا، پر ہمت اور حوصلے کر کے ہم نے ان 2 تقاضوں کو پورا ان بزرگوں کرنا تو اللہ کے لیے ہے، ہم نے نہ کراچی کے بزرگوں کے لیے کرنا ہے، نہ رائمنڈ کے، نہ کسی اور کے، ہمارا کام جو بنے گا وہ تو اللہ کے لیے کرنے سے بنے گا، لیکن آپس میں مل جل کر ترتیبیں جو بنانے والے ہوتے ہیں ان کا بھی ایک اعتماد ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، تو ان کا اعتماد باقی رہ جائے، اور 4000 نہیں 6000 8000 جماعتیں اللہ کے راستے میں نکل جائیں۔ تو اگر یہی سوچ لیں ہم کہ چلو چلہ لگا ہم کو 6 ماہ گزر گئے پھر نکل جاتے، کیا ہے، اور اگر چلہ لگا ہوا نہیں پھر تو رہنا ہی نہیں ہے،
اور نیوں پر محنت کر کے اپنے ساتھ جماعتیں بنا کر اللہ کے راستے میں نکالنا ہے. اسی طرح سال اندرون اور بیرون کے لیے دوستوں بھائیوں بہت سارا کام ہے. آج ایک تو آپ حضرات سے بہت زیادہ درخواست اس بات کی جاتی ہے، دیکھو بڑی بڑی قربانیاں بھی ہوتی ہیں لیکن چھوٹی چھوٹی بھی ہوتی ہیں، وہ بھی قربانیوں میں شمار ہوتی ہیں. وہ چھوٹی قربانیاں یہ ہیں کہ آج یہ جو شب جمعہ ہمارا ہے نا، یہ اجتماع کے پہلے سے آخری شب جمعہ، اب اور شب جمعہ کوئی نہیں، اگلا شب جمعہ ہمارا اجتماع ہے. تو اس میں چند ضروری بہت ہی محتاط چیزیں کرنی ہیں. اس لیے اتنے بڑے کام کے لیے بڑے بڑے جو ملک کے جو ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی اس بات کا فکر ہے. اتنی بڑی جمعیت جمع ہوگی تو کیا ہوگا، بار بار آتے چکر. تو دوستو اتنی بڑی عظیم تر بات ہے کہ ہر چیز پر اثر انداز ہے یہ بات. تو آپ سے یہ گزارش ہے اس اجتماع کے لیے ابھی جو مطالبہ ہوگا اس میں بھرپور بڑھ چڑھ کر اپنے نام لکھائیں. اور دوسرا یہ کہ جائیں ہرگز بھی نہیں. ابھی اس مجلس کے بعد 1-2-3 مجالس عشاء کی نماز کے بعد بھی ہوں گی، اور اس میں جیسے یہ مختصر ہوئی نا تھوڑی دیر، ابھی گھنٹے بھی نہیں ہوں گے شاید، تو تھوڑی سی دیر کے بعد یہ اب مطالبہ ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کے بعد ایک اور عمل ہے، پھر تھوڑا سا نماز کے لیے تیاری، اور اس کے بعد پھر ایک بات ہے. تو اتنی درخواست ہے کہ اپنی قربانی کو اس لیے اتنی تو پیش کر دیں کہ ہم انشاءاللہ جو یہاں رات گزارتے ہیں اللہ ان کی رات کو قبول فرما لے، اور جو اگر رات نہیں بھی گزارتے واپس جانے والے تھوڑا دیر سے 2 گھنٹے دیر سے واپس چلے جائیں. میں تو واپس جانے کے لیے کسی کو بھی نہیں عرض کر رہا، لیکن نہ جائیں، لیکن پھر بھی اگر کوئی ایسی بات ہے تھوڑا رک کر جائیں. آج کی رات کو تھوڑی اہم ترین رات سمجھ لیں کہ بھائی اس میں ہم نے تھوڑا سا یہ کام. تو اللہ آپ کو جزا، آپ کو بڑا اعتماد ہے، آپ تو ایسے ہی کریں گے انشاءاللہ. اب آپ جو ہے نا فرمائیں کون بھائی جو ہے نا چلے اور 3 چلے کی جماعت ہے کس وجہ سے اٹھ کر نہ جائیں، مہربانی فرما. چینل اسلام دی بیسٹ وے آف لائف.